چلیں آگے دیکھتے ہیں سورہ مرسلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. اچھا، اب یہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں ہمیں مختلف قسم کی آرا ملتی ہیں. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرفن سے مراد جو ہے وہ کچھ نے فرشتے لی ہیں، مرسلات سے مراد جو ہے وہ بھی فرشتے لیے گئے، بعض نے عرفن سے مراد وحی الہی لیا ہے، کچھ نے ہواؤں کا ذکر اس میں کیا ہے، جیسے کہ آپ نے ترجمے بھی دیکھا ہوگا کہ ہوائیں جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. لیکن سب سے اچھی رائے امام شوکانی کی ہے، جنہوں نے فرمایا ہے کہ ان کی آپ ٹیکسٹ سے چاہے نوٹ ڈاؤن کر لیں. مرسلات، آصفات اور ناشرات، پہلی جو تین ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے جو آ رہی ہیں نا فارقات، یہ جو ہے نا فل فارقاتی، فارقات اور ملقیات، اس سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے؟ فرشتے. ٹھیک ہے، پہلے تین جو وصف ہیں وہ ہواؤں کے ہیں، آخری دو وصف جو ہیں وہ اس سے مراد فرشتے ہیں. تو اس طرح جب ہم اس کو ایک جنرلائز اس کو کر کے اور جب معنی نکالتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پہلے تین تو آپ اس کو ہائی لائٹ کریے نا، مرسلات، آصفات، ناشرات، اس کو ہائی لائٹ کر لیں ٹیکسٹ میں. یہ تینوں جو ہیں اس سے مراد ہیں ہوائیں، اور آگے کی جو تو کوالٹیز ہیں فارقات، ملقیات، اس سے مراد ہیں فرشتے. تو اب اس کا جو ہے دونوں ہی طریقے سے اس کے معنی مختلف قسم کے لیے گئے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ فرشتے بھی مراد ہیں، یعنی اگر اب آپ اس کو معنی یہ کریں جو بعض دفعہ ہواؤں کے ذریعے سے عذاب دے کر بھیجے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ہو گئے. پھر ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ بادلوں کو منتشر کرتے ہیں اور اپنے پر پھیلاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی ون آف دا ڈیوٹی ہے بارش کو برسانا یا جو کچھ بھی بادل وغیرہ آتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا مراد ہے مزید اس سے کہ ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکامات یعنی قرآن پاک کی آیات لے کر اترتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری کی جو میں بتا رہی ہوں، جس سے کہ حق و باطل اور حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے. تو یہ فرشتے ایکچولی سے مراد جبریل علیہ السلام ہے نا، جو کہ یہ لے کر آتے ہیں پیغام. اور پہلے بھی جو ہے وہ مختلف رسولوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا جا چکا وحی کے ذریعے سے. تو یہ فرشتے جو ہیں جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور یہ عذر نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغام لے کر نہیں آیا تھا. تو ان کا مقصد جو ہے وہ ڈرانا ہے، اور جو کوئی انکار یا کفر کرے تو ظاہر ہے اس کو یہ ڈراتے ہیں. اور خوشخبری جو کہا گیا کہ وہ دیتے ہیں تو وہ کس کو دیتے ہیں؟ مومنوں کو، جو کہ اللہ کی بات کو مان لیں. تو اس لیے یہاں پہ دونوں ہی باتیں مراد ہیں کہ ہواؤں کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے جو کہ پے در پے بھیجی جاتی ہیں، اور جب تیز ہوا آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اقوام پہلے جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ کس سے ہوئی ہیں؟ تیز ہوا سے ہوئی ہیں نا. تو ان کا اس لحاظ سے فرشتے بھی مراد ہیں، ہوا بھی مراد ہیں. اور وہ جو عذاب آیا وہ کون لے کر آیا ہے؟ تیز ہواؤں کا عذاب وہ فرشتے لے کر آئے. تو اس طرح دونوں ہی کو مکس کر کے بات بتائی جا رہی ہے. آگے بات یہ بتائی گئی آیت نمبر 7 میں، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالضرور واقع ہونے والی ہے. اور آگے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم آیت نمبر 14 تک. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. پھر ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اور اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کر رکھا گیا،
فیصلے کے روز کے لیے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون سی چیز واقع ہو کے رہنے والی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا. قیامت کا وعدے کا ذکر ہے کہ یقیناً واقع ہوگی اور اس میں شک کرنے کے لیے ضرورت نہیں بلکہ اس کی تیاری کی ضرورت ہے. قیامت کب واقع ہوگی یہ تمہارا سوال نہیں ہونا چاہیے, تم نے اس کی تیاری کیا کی اس کا سوال ہونا چاہیے. کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا, تمہیں ست جو ورڈ ہے تمسن سے نکلا ہے, اس سے مراد ہے مٹ جانا, بے نشان ہو جانا. یعنی جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی, مٹ جائیں گے ستارے, ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا آسمان پر. پھر پہاڑ جو ہے وہ زمین سے اکھیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور زمین جو ہے وہ بالکل ہموار فلیٹ ہو جائے گی. پہاڑ مطلب نظر ہی نہیں آئیں گے بالکل زمین پر. اس کے علاوہ جو بات بتائی گئی اگلی کہ رسولوں کو حاضری کا وقت آ پہنچے گا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو مختلف یہ جو گزری ہیں اقوام, تو ان کے جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے ان کی گواہی کے طور پہ رسولوں کو اٹھایا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پیغام دیا اور انہوں نے کیا کیا. اس کے حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے. پھر بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اگلی جو بات بتائی گئی کہ یہ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کیا چیز واقع ہو جائے گی؟ یعنی قیامت کا دن, جو کہ اس کو ایمفسائز کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا, فیصلے کے روز کے لیے. کیا کام؟ یہ عذاب اور سزا اور جزا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت انسانوں کو اس دن کے لیے دی, یہ بتایا جا رہا ہے. یعنی مراد یہ عظیم دن ہے جس کی شدت, ہولناکی, اینزائٹی, ٹینشن تعجب انگیز ہوگی, اور تمام پیغمبروں کو جمع ہونے کا حکم دے دیا جائے گا. اور یہ دن کے لیے فیصلہ جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دیا جائے, آپ کا بھی میرا بھی تمام انسانوں کا, کہ یہ وہ دن ہے کہ اب آج فیصلہ ہو جائے گا یہ قیامت والے دن کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں. ورنہ تو ایک ہمارے لیے ایک کوشچن مارک ہے ہماری پوری زندگی. ہاں ٹھیک ہے, انسان کو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا اپنے بارے میں ہوتا ہے, جس جوہد کے تحت, جس پیوٹ کے تحت آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, آپ کو آئیڈیا تو ہوتا ہے آپ کس راہ کے مسافر ہیں نا. لیکن حتمی طور پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آخری وقت تک, مرنے تک آپ اپنے ایک کوشچن مارک آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن میں نے جو ہے مؤخر کر کے رکھا قیامت کے دن تک. آج یہ فیصلہ کر دیا جائے گا. جنتی اور جہنمی مراد یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے. آیت نمبر 15 سے 17. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نَتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. اور تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے, تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا, پھر انہی کے پیچھے ہم بعض والوں کو چلتا کریں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے. مراد یہ کہ تم نام لے, ابھی بھی ہم آپ کہہ رہے ہیں نا, میں آپ سے بار بار پوچھ رہی ہوں فیصلے کا دن کیا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, تمہیں کیا خبر وہ دن کیا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی؟ حقیقت جو ہے اس کی وہ کوئی نہیں جانتا, وہ ایکسپیرینس ہی کرنے کی چیز ہے. کوئی بھی اس دن کی ہولناکی, دہشت, اس دن کا سیریس وہ جو افیئر ہے, وہ جو دن ہونے والا ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کتنا سیریس دن ہے. یہ مطلب ہے یہاں پہ, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بتا دیا وہ فیصلے کا دن قیامت ہے, تمہیں تو پتہ ہے. تو مراد یہ کہ تم ڈرو اس دن سے, تم اندازہ ہی نہیں, یعنی تمہیں اندازہ ہے ہی نہیں قرآن میں جتنا ذکر ہے اس سے کہیں زیادہ وہ دن بھاری. پہلے بھی اب ایک آیت میں آیا تھا بھاری دن کا ذکر کیا گیا تھا. دوسری بات یاد رکھیے گا, یہ جو ویل کا ذکر ہے نا, ویلن, اب دیکھ رہے ہیں ہم نے ٹیکسٹ میں, دیکھیں یہ جو ویل ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, اور یہ اتنی سخت عذاب کی جگہ ہے کہ جس سے کہ جہنم خود پناہ مانگتی, ایسی یہ وادی ہے. تو بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ تم نہیں اندازہ لگا سکتے اس دن کا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو پہلے اللہ تعالیٰ ہلاک کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا مختلف امتوں کو,
قوموں کو جو اللہ نے کی جنہوں نے نافرمانی کی. دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ یہ اللہ کا مستقل قانون ہے کہ جیسے آخرت کا انکار پچھلی بھی اقوام نے کیا، ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اس طرح آگے والی اقوام کے لیے بھی یہ ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوگا. کوئی قوم نہ پہلے ایگزیمپٹڈ تھی نہ آگے آنے والی قوم ایگزیمپٹڈ ہے. یعنی اب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا آگے آنے والی اس دور کے بعد، یعنی پچھلے دور کے بعد جو انبیاء کا اور یہ رسولوں کا دور گزرا نا، مختلف قومیں ہلاک کی گئیں، انہوں نے کیا کیا؟ آخرت کا انکار کیا، شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی پچھلی جو بھی کوئی اس راستے پر چلیں گے ہم ان کو چلتا کریں گے، یعنی ان کا بھی یہ انجام ہوگا. تو ڈرو اس وقت سے کہ ان کی طرح کا عذاب. بول دو اب کوئی نیست و نابود تو کوئی قوم نہیں ہوگی، یعنی رسول نہیں اب آئیں گے اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈرانے کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جیسے ان کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، تو اگر آج بھی تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہی انجام تمہارا بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں. اور دوسری جو بات اگلی بتائی کہ کذالک نفعل بالمجرمین، آیت نمبر 18، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی مجرموں کا ورڈ پلورل میں کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ پتہ یہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ ہر جھٹلانے والے کا، ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا جرم، اس کا کرائم ڈفرینٹ ہے، تبھی اس کو پلورل کہا جا رہا ہے. مختلف نوعیت کے کرائمز ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شرک کر کے اللہ کے سامنے آیا، کوئی اپنے بہت والدین کی نافرمانی کر کے آیا، کوئی جو ہے وہ کوئی اور بہت بڑا کوئی کبیرہ اور کوئی گناہ کر کے آیا، معافیاں نہیں مانگی، کوئی ظلم کر کے آیا، کوئی قتل کے انبار لگا کر آیا. تو مختلف قسم کے جو کرائمز کیے ہیں انہوں نے، تو ان کی نوعیت الگ ہے، تبھی پلورل میں بتایا گیا کہ ہم اسی طرح مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. جو بھی مجرم ہیں، جو بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے مختلف اقسام کی، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، کچھ کافر بھی ہیں، کچھ بدھسٹ بھی ہیں، کوئی بت پرست بھی ہیں، کوئی شرک کرنے والے، ہر طرح کے لوگوں کا انجام ان کے حساب سے ہوگا جیسے انہوں نے تکذیب کی ہوگی. آیت نمبر 18 سے 22. اچھا 18 تو ہو گیا، 19 سے 22 تک. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ اچھا آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اس آیت میں آپ بار بار یہ والا دیکھیں گے آیت کا ٹکڑا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو اب جو اگلی بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دوبارہ یہ ہم اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کرائے کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، قرار مکین سے مراد ہے رحم مادر، یعنی جس میں کہ بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے رحم میں ماں کے. اور قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مدت جس میں کہ وہ جو فیٹس ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جو کہ کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ نون پیریڈ ہوتا ہے، 9 مہینے ایک جنرل. تو اس کا ذکر ہے کہ مقررہ مدت تک، یعنی اللہ کو مدت بھی پتہ ہے کہ جتنے عرصے تم وہاں رہے، اور تمہیں ایک محفوظ جگہ، ایمیونیٹک فلوئڈ بھی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے نا جب ماں کے پیٹ میں فیٹس ہوتا ہے، تو اللہ نے ٹھہرا کے رکھا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو ہم اس پہ قادر ہیں. یعنی تم اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ کہ رحم مادر میں تمہاری جسمانی جو ساخت تھی، ترکیب تھی، اس میں اللہ نے تمہیں گریجولی آنکھیں دی، ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، تمہارے لنگس گرو کیے، کان بنائے تمہارے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر پورے منہ کے اوپر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی بچہ پیدا ہو، اس کے ناک کی جگہ پر ایک آنکھ ہو اور آنکھ کی جگہ 2 ناک ہو. سوچیے آپ ایک منٹ سوچ لیجیے. یہ ہے نا کسی کی قدرت. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا ایتھیسٹ کیسے ایمان نہیں لاتے. تو وہی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں دیکھو ہم اس پہ قادر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ہم بڑی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی ہماری جو قدرت ہے وہ ایسی الٹ اپ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بس جو مرضی بنا دیں. ہونٹ جو ہے وہ سر پہ ماتھے پہ لگا دیے ہونٹ. آپ سوچیں ہم ڈر جائیں،
ہم اگر اللہ معاف کرے ایسے اگر ایک چھوٹے موٹے وہ دو بچوں کے کسی کے جسم مل جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، عجیب و خلقت بچہ ایسے بولتے ہیں نا. ایک ادھم وہ آ جاتا ہے میڈیا میں، کتنے کروڑ ارب، مطلب میرا تو خیال ہے کہ ہمارے پاس شاید گنتی بھی نہیں جو بچے نارمل پیدا ہو رہے ہیں، اور کہیں کہیں کوئی ایک آدھ کوئی ان میں سے بلین میں سے ٹریلین میں سے ایک ہو جاتا ہے تو وہ ایک ادھم مچ جاتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بڑی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، لیکن آگے کیا بتایا کہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے نا لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو اس کا ذکر یہاں پہ یہ آیت میں بار بار اس چیز کا آئے گا. یعنی مراد یہ کہ اتنا سب کچھ جان کر بھی جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر تباہی کیا ہے، تمہاری دنیا بھی تباہ، اور جیسے پچھلی اقوام ہلاک کی گئیں اسی طرح آگے بھی تمہاری تباہی ہے تمہارے اس تکذیب، تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے. اور تمہیں اگر تھوڑا سا نقشہ دیکھنا ہے قیامت میں تمہارا انجام کیا ہوگا تو ان اقوام کو، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کو دیکھ لو کہ کس طرح وہ دنیا میں تمہارے سامنے ایک عبرت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود دنیا میں کر کے دکھا دیا. تو تم جب اللہ کے سامنے یہ کام کر کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں. چلیں آج اتنا ہی کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.